أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین اور سامعین، 20ویں جز کے درس میں آپ کا استقبال. اس جز کی شروعات میں اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیوں کو بتاتا ہے، بڑے ہی حسین اور بڑے ہی دل نشین انداز میں ایڈریس کرتا ہے، اور کائنات میں بکھری ہوئی بہت سی تخلیقات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بار بار پوچھتا ہے اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ Are there any gods beside Allah؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہو سکتے ہیں؟ آسمان و زمین کی پیدائش، موسلا دھار بارش، گھنے گھنے باغات، سرسبز و شاداب وادیاں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں، نو بنو درخت، اور اس میں خوبصورت قسم کے پھل کا لگنا، زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنانا، اس میں بے شمار پہاڑوں کو گاڑ دینا، ان پہاڑوں کے بیچ میں اور زمین میں خوبصورت ندیوں کا بہانا، یہ سب خدا کے کارنامے ہیں. تم بتاؤ، کیا یہ کام خدا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے؟ کیا خدا کے علاوہ تم کسی اور کو اس کا شریک سمجھتے ہو؟ تم اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ جب تمہارا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور تم کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہو جو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو کس کو یاد کرتے ہو؟ کون تمہیں سکون عطا کرتا ہے؟ اسی خدا سے تم رجوع کرتے ہو. اندھیری رات کے مسافر جب کہیں سفر میں پھنس جاتے ہیں تو کون ہے جو اس اندھیری رات میں راستہ دکھا کر ان کی رہنمائی کرتا ہو؟ محض تم اپنی تخلیق کے پروسیس پر غور کرو کہ کس طرح سے ایک مرد اور ایک عورت قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے لذت لیتے ہیں، ان کے درمیان جو کشش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ تسکین پاتے ہیں، اس کے بعد ان کا کام ختم. پھر اولاد کا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک حقیر پانی کو انسان کی شکل میں تبدیل کرتا ہے اور عورت کے پیٹ میں اس کی پرورش کرتا ہے. کون اس بچے کی نگہبانی کرتا ہے؟ لوگوں، یہ علم کی باتیں ہیں، اس میں شک میں نہ پڑو. اندھے بن کر ان نشانیوں پر سے گزر نہ جاؤ. اللہ کے فضل کو یاد کرو، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ اپنی بات بہروں کے کان میں ڈال نہیں سکتے، اور کوئی آدمی اندھا بن کر راستہ بھٹکنا چاہے تو آپ اسے بچا نہیں سکتے. آخرت کا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگ حواس باختہ ہوں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اس دن جو نیکی لے کر آیا وہی کامیاب ہوا. اس کے بعد ایروگنس آف پاور اس کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنایا. اس میں بتایا کہ فرعون اندر سے ڈرا ہوا تھا اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ظلم کی کسی بھی نچلی سطح پر وہ اترنے کے لیے تیار تھا. 9 مولود بچوں کا وہ قتل کرتا تھا. بنی اسرائیل کو اس نے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ کمزوروں کو اوپر اٹھائیں گے اور طاقتور کو اس کا ڈر سچا ثابت کر دکھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچ جانے میں جہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہیں ان کی ماں کی ہمت اور دانشمندی تھی جس نے انہیں قتل سے بچا لیا. فرعون کی بیوی تھی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی محبت ڈال دی اور اس نے اٹھا لیا. پھر ان کی بہن تھی،
اسے ڈر تھا کہ کہیں ان کا شیرخوار بھائی پانی میں ڈوب نہ جائے۔ اس ڈر سے وہ صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، محل میں پہنچی، پھر وہاں سے بچے کو ماں کی گود میں لے آئی۔ اس سے یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ انسان آج جو کچھ ہے، آپ ہوں کہ میں، انسان آج جو کچھ ہے اس کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یا تو وہ انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا یا فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات ہمیں سنائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر چونکہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے ہم نے یہاں اختصار سے کام لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور دربار فرعون میں وہ گئے اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے فرعون کے دربار میں گفتگو کی، مگر فرعون ایک متکبر انسان تھا، وہ خیال کرتا تھا کہ اسے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے، مگر ہم نے اسے اور اس کی فوج کو پکڑا اور سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا۔ فرعون کا ڈر سچا ثابت ہو گیا۔ ناظرین، قرآن کی بیوٹی دیکھیے کہ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم کیے۔ ڈر سے اس واقعے کی شروعات ہوئی اور وہ ڈر سچا ثابت ہوا اور فرعون کی سلطنت ڈوب گئی۔ پھر اس کے بعد ایروگنس آف پاور کے بعد ایروگنس آف ویلتھ کا ذکر کیا۔ خواتین و حضرات، جس طرح سے ایروگنس آف پاور ہوتا ہے ویسے ہی ایروگنس آف ویلتھ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے اقتدار کا نشہ ہوتا ہے ویسے ہی دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ اس جز میں قارون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قارون کو نصیحت کی گئی کہ ڈو ناٹ بی پرائڈ فل، اترانے والوں میں نہ بنو، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ مگر کیا کریں کہ جب دولت کا نشہ سر پر چڑھ جاتا ہے تو آدمی پھولا نہیں سماتا، دنیا کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے، دکھاوے کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو کچھ دولت میں نے کمائی ہے وہ میری اپنی منصوبہ بندی اور میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے میں ایک اونچے مقام تک پہنچا ہوا ہوں۔ فرعون سمندر میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون اقتدار کے نشے میں بہہ رہا تھا، اس لیے وہ بہہ کر مر گیا۔ قارون دولت کے انبار میں گڑھا ہوا تھا، اس لیے زمین میں گڑ کر مر گیا۔ لوگوں، دنیا کی ناپائیداری کو سمجھو۔ لائف از اے ٹیسٹ۔ اہل ایمان سمجھ لیں خاص کر کہ وہ ایمان لے آئیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلتے ہوئے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، جنت کے دروازے آزمائشوں کے راستے سے چل کر قربانیوں کی کنجی سے کھلتے ہیں۔ اسی پرپیچ راستے پر حضرت نوح گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، طرح طرح کی انہوں نے قربانیاں دی، تب چل کر وہ برگزیدہ بنے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام سب اسی کارواں کے راہی تھے۔ اس پر آج کا یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، وہ ہے ویمن ان دی قرآن، قرآن میں خواتین۔ ناظرین، آج کے زمانے میں اسلام دشمن مصنفین اور میڈیا نے کچھ اس طرح سے منظر کشی کی ہے، کچھ اس طرح سے پکچر بنایا ہے کہ اسلام میں عورت چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، وہ ڈیگریڈڈ ہوتی ہے، اس کا مرد سے درجہ کم ہوتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن و سنت سے بعض باتیں لے آتے ہیں اور اس کی غلط تعبیر پیش کرتے ہیں۔ کبھی وہ عورت کی گواہی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو کبھی اس کے لباس کا، کبھی بعض احادیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں عورت کو کم عقل والی بتایا گیا یا ناشکر گزار قرار دیا گیا، یا جہنمیوں میں سب سے زیادہ تعداد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، یہ بتایا گیا۔ حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کی تعبیر ہمارے اسکالرز نے پیش کی ہے، لوگ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں تو غلط باتیں سماج میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، اس وقت ہمارا موضوع صرف قرآن مجید کے حوالے سے بتانا ہے، اور بالخصوص اسی جز کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کردار آئے ہیں
انہیں قرآن کس رنگ میں پیش کرتا ہے اسے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کرداروں کا چلنا پھرنا، بات کرنا، عبادات کرنا، یا غرور اور تکبر کا اظہار کرنا، ظلم کرنا، اس طرح کے رویوں سے قرآن نے اچھے کردار اور برے کردار، ان دونوں کی شکل یا ان دونوں کا پرسونیفیکیشن پیش کیا ہے۔ کردار کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ کسی کہانی میں اور فلم میں کچھ لوگ منظر پر آتے ہیں اور ان کی زندگی ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ کچھ ڈائلاگز بولتے ہیں، ان کے کچھ ایکشنز ہوتے ہیں، اس کو کردار کہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کتاب لکھنے میں، چھاپنے میں مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلم بنانے میں کام کرتے ہیں، مگر ان کا نام صرف ہدیہ تشکر میں لکھا جاتا ہے یا فلم کے اختتام پر ایکنالجمنٹ میں آتا ہے۔ اس فرق کو یاد رکھیں، آگے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن میں مردوں کے سلسلے میں بے شمار کردار آئے ہیں، ان میں اچھے کردار بھی ہیں، برے کردار بھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اچھے کردار ہیں، پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو قابل تقلید نمونہ ہیں، جیسے ذوالقرنین، لقمان حکیم، اصحاب کہف، اصحاب الاخدود وغیرہ۔ مردوں میں کچھ برے کردار بھی آئے ہیں جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ کیریکٹر ہیں، ان میں فرعون، حامان، نمرود اور قارون وغیرہ ہیں۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن میں جن خواتین کے کردار پیش کیے گئے ہیں وہ سب کے سب مثبت کردار ہیں، پازیٹیو کیریکٹرز ہیں۔ زندگی کے مختلف موقعوں پر ان کا رول، ان کے ڈائلاگز اور ان کا نسوانی کردار بڑے ہی تحسین کے انداز میں پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک بھی منفی کردار نہیں ملتا۔ یہ اس بات کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن عورتوں کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ بائبل کی طرح قرآن عورت کو ٹیمپٹرس یعنی لالچ دلانے والی یا مرد کو اکسانے والی کی شکل میں پیش نہیں کرتا، یا دیگر مذہبی کتابوں میں اسے مرد کا ضمیمہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، یعنی وہ مرد کا انیکزر ہے۔ قرآن عورت کو ایسے پیش نہیں کرتا، بلکہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے اور سماج میں اس کا ایک آزادانہ رول ہے، وہ کسی کا انیکزر نہیں ہے۔ قرآن نے کل 10 نسوانی کردار پیش کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ، نمبر 2 عزیز مصر کی بیوی، نمبر 3 ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں، نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام کی بہن، نمبر 5 موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، نمبر 6 موسیٰ علیہ السلام کی سالی، نمبر 7 فرعون کی زوجہ، نمبر 8 ملکہ سبا، نمبر 9 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بنت عمران، اور نمبر 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی مریم۔ یہ سب مومنانہ کردار ہیں، اور مومنانہ کردار مومنوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ women in the Quran have always been portrayed as believers and presented as positive characters۔ آپ کے ذہن میں اس وقت 2 سوالات اٹھ رہے ہوں گے، میں اس کا جواب اس لیکچر کے آخر میں دوں گا۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے آج کے اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن عورتوں کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اس موضوع کے لیے ہم نے اس جز کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اس میں 5 انتہائی شاندار اور مثبت کردار کی خواتین کی زندگیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ کردار کو پیش کرنے میں قرآن نے بڑا ہی ڈرامائی انداز اختیار کیا ہے، ڈراماٹائزیشن جسے کہتے ہیں، یعنی ان واقعات کو جب پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کا تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں پہلی 3 عورتوں کو لیتے ہیں، فرسٹ 3 ویمن کیریکٹرز، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 7 سے 13 تک، لیکن اس میں سے صرف ہم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
ان رادہ الیک وجاعلہ من المرسلین. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیری ہی طرف واپس لوٹائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آپ تصور کی آنکھوں سے 3500 سال پہلے والے مصر کے ایک سلم ایریا میں پہنچ جائیے. یہ سلم ایریا دریائے نیل کے ایک کنارے میں واقع ہے، جہاں بنی اسرائیل کی گنجان آبادی ہے. تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکانات، گندی نالیاں، جا بجا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر. یہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزنز کا ایک منہ بولتا نمونہ اور ایک گواہی پیش کرنے والی کالونی ہے. ان محلوں میں حکومت کی طرف سے خواتین کارندے موجود تھیں. فرعون نے بچوں کے پیدا ہونے پر قتل کا قانون لاگو کر دیا تھا، اس لیے کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی تو یہ گورنمنٹ کی جو کارندے ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ آ کر ریکارڈ مینٹین کرتی. جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا تو وہ حاضر ہو جاتی. لڑکی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتے، لڑکا پیدا ہوتا تو سپاہیوں کو اطلاع دیتے. وہ سنگ دل فوجی وہاں پہنچتے، لڑکوں کو ذبح کرتے اور ماں کی گود میں پھینک کر چلے جاتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں ہر آن خوف زدہ رہنے لگی. ایک طرف بچے کی محبت اور دوسری طرف فرعون کا خوف. اللہ نے موسیٰ کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور جب محسوس ہو کہ بچے کے قتل کے لیے سپاہی آ رہے ہیں تو موسیٰ کی جان کی حفاظت اور سلامتی اس میں ہے کہ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دے. ایک ذہین عورت جس کا قوت فیصلہ اچھا ہو، وہی ایسے پریشانی کے عالم میں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے گی، پروز اینڈ کانس کو کمپیئر کرے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ لے گی. تو موسیٰ نے بھی ایسا ہی کمپیئر کرنے کے بعد پروز اینڈ کانس کو، کون سا فائدے والا اقدام ہے، انہوں نے اقدام کیا اور اپنے بچے کو سپاہی کے گھر میں پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دیا. وہ صندوق بہتے بہتے دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچا جہاں فرعون کا محل تھا. اب یہاں سے قرآن کے بیان کردہ عورتوں کے کیریکٹر میں سے دوسرے کیریکٹر کا رول شروع ہوتا ہے. اس وقت فرعون کے محلات میں رہنے والی لونڈیوں نے اس صندوق کو اٹھایا، مگر اسے کھولا نہیں. اس میں کیا ہے انہیں پتا نہیں، اور رانی کے پاس وہ صندوق لے کر آئے. رانی نے کھولا تو ایک چاند سا مکھڑا، ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ، موہنی صورت والا. اللہ تعالیٰ نے اس رانی کے دل میں محبت ڈال دی. وہ فرعون کی بیوی تھی. تفسیر کی کتابوں میں اس کا نام آسیہ ملتا ہے. بچے کو دیکھتے ہی اس کا دل محبت سے بھر گیا. عموماً عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، مامتا ان کی فطرت ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو اپنے بچوں کے علاوہ دنیا کے دیگر بچے بھی پسند آتے ہیں. ہاں ایک اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کر بیٹھی ہیں اور اس کے خلاف چلنے کو فیشن سمجھتی ہیں، اور جذبہ مامتا کو انہوں نے اندر سے نکال کر پھینک دیا. یہ تو کچھ خواتین ہوتی ہیں. بہرحال بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. جب فرعون کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن بی بی آسیہ نے اسے اس سے روکا. کہا کہ بچے کو ناحق قتل نہ کر، اور اس کی زندگی کی سفارش کی، اور کہا کہ ممکن ہے کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے تو ہو جائے، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت نہیں ہے. سائیکالوجی کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی سوچ کے تابع ہے. آسیہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کر اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے واقعتاً حضرت موسیٰ کو آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا.
امید کہ قیامت میں بھی بی بی آسیہ کو بہت اونچا مرتبہ ملے گا، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری ماں، فاسٹر مدر تھی۔ یہ رشتہ بھی بڑا اہم ہے، اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ جنت پانے والی عورتوں میں سے ہیں۔ بی بی آسیہ نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے۔ واقعتاً وہ بچہ دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہوا۔ اب اگر کوئی روشنی سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے اور اپنی آنکھیں پھوڑ لے تو ہم اسے بدقسمتی کہیں گے۔ اب پھر پہلے کیریکٹر کا ذکر کیا اور بتایا کہ موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ وہ اپنے لخت جگر کو دریا میں ڈال کر بہت پریشان تھی۔ انہیں کسی پل صبر نہیں آ رہا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا، مگر ایک اچھے کردار کی عورت وہ ہے جو ایسے موقعوں پر صبر و سکون کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور ضبط میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ ایک مومنہ عورت تھی۔ اب تیسرا خوبصورت کردار دیکھیے۔ ام موسیٰ نے اپنی ایک بیٹی جو ذرا سمجھدار ہو گئی تھی اس سے کہا کہ اس صندوق پر نظر رکھنا۔ حضرت موسیٰ کی اس بہن نے بڑا پیارا کردار ادا کیا۔ اس چھوٹی بچی کا پریزنس آف مائنڈ کہ وہ صندوق کو فالو کرتی رہی، اور ایک جگہ جا کر اس نے محسوس کیا کہ یہ صندوق اب بادشاہ کے محل کے اندر چلا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کے لیے ذہانت بھی چاہیے اور ہمت بھی چاہیے، اور سیکیورٹی گارڈز پوچھیں تو کوئی وجہ بھی بتانی چاہیے۔ بہرحال اس لڑکی نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، بڑی ہمت کے ساتھ اس نے معاملات کو ڈیل کیا، اور وہ شاید اندر چلی گئی۔ ادھر محل میں جتنی دائیاں تھیں ان سب نے بشری محبت اور پیار کے تقاضے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تھے کہ کسی کا دودھ کا ایک گھونٹ بھی حلق سے اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب انہیں کسی اور دودھ پلانے والی دائی کی تلاش تھی۔ یہ لڑکی سامنے کھڑی تھی صبر و سکون کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ دودھ نہیں پیتا تو ہم اس کے لیے ایک دائیا کی تلاش میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، میں تمہیں ایک دائی کا پتہ دوں گی، ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے اور اس کی پرورش کرے۔ آخرکار سرکاری آدمیوں نے اس بچے کو لیا اور وہاں پہنچایا جہاں اس بچی نے اشارہ کیا۔ وہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی آسیہ نے ام موسیٰ کو محل میں طلب فرمایا اور کہا کہ تم یہیں رہ جاؤ۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے منع کر دیا اور کہا کہ بچے کو روزانہ میرے پاس بھیج دو اور پھر میں شام میں تمہارے پاس واپس بھیج دیا کروں گی۔ اس طرح بچہ ام موسیٰ کی گود میں واپس آیا، دولت اور عزت بھی ملی، انعام و اکرام بھی ملا۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تھوڑی سی مصیبت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ راحت عطا کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ 3 عورتیں تھیں جن کا شاندار کردار قرآن نے پیش کیا۔ اب اسی جز میں اور 2 خواتین کا ذکر آتا ہے، ان میں بھی ہماری ماؤں اور بیٹیوں کے لیے بہت اچھی مثال ہے اور اچھا نمونہ ہے۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 22 سے 29 تک آپ ملاحظہ کریں۔ ان میں سے ایک آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام مدین کا رخ کیے تو انہوں نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ ناظرین، اب قرآنی نسوانی کردار کے نمبر 4 اور نمبر 5 کیریکٹر کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے اور مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر آئے تو دیکھا کہ چرواہے ہیں جو ڈول سے کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کنویں کے پاس 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، وہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان کے والد بزرگ ہو چکے تھے، معاشی دوڑ دھوپ کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ 2 نوجوان لڑکیاں اپنے گھر کی بکریاں چراتی تھیں۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟
ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ مرد حضرات جب چلے جاتے ہیں تب ہم اپنی بکریوں کو بچا ہوا پانی پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے پانی کھینچ کر ان بکریوں کو پلا دیا۔ کہتے ہیں کہ مرد حضرات پانی پلانے کے بعد کنویں کا منہ ایک پتھر سے بند کر دیتے تھے، اور وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ اس کا اٹھانا ایک یا دو آدمی کے بس کی بات نہیں، 2-3 لوگ مل کر اسے موو کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو سرکا دیا۔ پانی پلانے کے بعد آپ ایک درخت کے سائے تلے آرام فرمانے لگے اور دعا کرنے لگے، رب اس نئے شہر میں مجھے جو کچھ بھی تو عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیاں جب وقت سے پہلے اپنی بکریوں کے ساتھ گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد ماجد نے دریافت کیا تو بچیوں نے بتایا کہ آج ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس آئیں۔ جس طرح پاک دامن عفیفہ لڑکیوں کا دستور ہوتا ہے، شرم و حیا سے چادر میں لپٹے ہوئے آئی، ایک کنارے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو اجرت دینے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھوکے اور پیاسے تھے موقع کو غنیمت جانا اور وہاں پہنچ گئے۔ بزرگ نے اس شہر میں آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے سارا ماجرا سنایا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو ہماری بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیجئے کیونکہ یہ آدمی قوی ہے اور امین ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ بڑی قوت والا آدمی ہے یہ اور بڑا امانت دار بھی ہے، اچھے کردار کا انسان ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کی زیرکی، معاملہ فہمی، دانائی اور دوربینی دیکھیے اور داد دیجئے کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور خاص کر ان کے کردار کو پہچانا۔ ان کے والد نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں اور مہر میں آپ ہماری بکریاں 8 سال تک چرائیں، یا اگر آپ 10 سال چلا دیں، یا اگر آپ 10 سال یہ کام کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور 8 یا 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرائیں۔ ناظرین، یہ 5 خواتین ہی جن کا ذکر اس جز میں آیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں جو 2 سوالات ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ابھرا ہوا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی تو تھیں جن کا کردار اچھا نہیں تھا۔ آپ میں سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی تھی جو انتہائی بد کردار تھی۔ لیکن ناظرین غور کیجئے، میں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ خواتین کے برے کردار قرآن نے نہیں پیش کیے۔ کردار کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ سورہ لہب پر اسکول میں بچوں کا کوئی ڈرامہ کرانا چاہیں اور ڈرامہ لکھنا چاہیں تو اس میں ابو لہب کی چلت پھرت کیا بتائیں گے؟ اس کا کیا ڈائلاگ لکھیں گے؟ اس کی بیوی کی چلت پھرت کیا دکھائیں گے؟ اس کے کیا ڈائلاگ لکھیں گے؟ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کردار کا مطلب ہے پرسنالٹی۔ آپ ڈرامہ لکھ نہیں سکتے، ان خواتین کی کوئی پرسنالٹی پیش نہیں کی گئی ہے۔ وہ جو 3 خواتین جن کا نام آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ صرف نیمز ہیں جسے قرآن نے منشن کیا۔ ان کا کوئی کردار، ان کی کوئی پرسنالٹی، ان کی کوئی چلت پھرت، ان کا کوئی ڈائلاگ اور ان کا کوئی کام کرتے ہوئے نظر آنا، یہ ہم قرآن کی صورتوں میں نہیں دیکھتے۔ آپ کے ذہن میں دوسرا سوال ابھر سکتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا کردار تو اچھا نہیں تھا۔ دیکھیے قرآن میں یہ جو 10 اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے گئے، ان نمونوں میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے نمونہ ہے۔ کسی کا مزاج روحانیت کا ہو تو اس کا اعلیٰ ترین نمونہ بی بی مریم ہے۔ کوئی عورت بہت پڑھی لکھی ہے، کوئی آفیسر ہے یا حکمران طبقے سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے لیے ملکہ سبا میں نمونہ ہے۔ اور ایک عام لڑکی جس کی زندگی عام انسانوں کی طرح گزرتی ہے، خواہشات نفس پر اسے بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے،
لیکن جس دن اسے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، وہ خدا کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک اچھا کردار ہے، اسے بھی تو ایک پازیٹیو کیریکٹر مانا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کردار میں دنیا کی بہت سی لڑکیوں کے لیے نمونہ ہے۔ باقی 5 خواتین پر ہم یہاں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو ہم گفتگو کریں گے۔ امید کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں اسلام اور خواتین کو لے کر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے میں یہ ایپیسوڈ مفید ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔